السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلحظمیہ ثم یقول انا کنزک انا مالک، ثم تلا قوله تعالی ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ، رواہ البخاری فی صحیح او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد، عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو ایک آیت اور نبی کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو عملوں کو بیان کیا ہے، ایک نماز کا قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور عمل صالح میں سے جو عامل الصالحات ہیں
ان اعمال میں سے یہ دو عمل ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو اعمال کو جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں اللہ نے ساتھ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور انسان اگر غور کرے تو دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے دو بڑی قوتوں سے نوازا ہے۔ ایک یہ جو اس کا جسم ہے، اس کے اندر انسان کے اندر روح ہے وہ حرکت کرتی ہوئی، اس کو صحت و عافیت سے نوازا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ یہ جسم اللہ کے سامنے جھکے، اس کی فرما برداری کے اندر اس کا تصرف ہو۔ پھر انسان اپنی معاش کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے مال اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کے لیے مال میں کشادگی بھی اور مال کے اندر کمی بھی کرتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے مال کی اتنی فراوانی عطا کی ہوئی ہے کہ اس کو حساب اور کتاب سے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بے تاب ہیں، ترسے ہوئے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ مال کے اندر کسی کو کشادگی، کسی کو اللہ تنگی دے دے تو میرے بندو اس کی وجہ سے تم نے دنیا کے اوپر خوش نہیں ہونا۔ یہ سورۃ الرعد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے اوپر تم نے راضی نہیں ہونا۔ یہ تو دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے لیے ایک سامان ہے۔ یہ دنیا اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی آخرت کو سنوار سکو۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرا یہ مال کے اندر کمی اور اضافے کے حوالہ سے سورۃ النحل ہے، اور اس سورت کو آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں جو ہیں اللہ نے اس سورت میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر رزق میں، مال میں برتری دی ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ نے رزق کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ تفاوت نہ ہوتا تو یاد رکھو دنیا کا یہ نظام آگے چل سکتا نہیں تھا، دنیا میں فساد ہوتا، محبت اور مودت ختم ہو جاتی، انسان ایک دوسرے سے جو اپنی ضروریات کو باہمی پورا کرتا ہے، کوئی کسی کی محنت کر کے اس سے مال حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی کے ہاں ملازمت کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے مالک بنایا ہے تو کسی کو اس کا نوکر بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو، یہ فضیلتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں، اور اس پر بھی انسان کو چاہیے وہ اترائے نہیں، بلکہ اللہ ساری صورتوں کو بیان کر کے فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہوا ہے اس میں ان لوگوں کا حق بھی ہے جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو لوگ
کمانے کی سخت نہیں رکھتے، جو اپاہج ہیں، جو اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کسی کام کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے اوپر بھی تمہیں مال خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بیچارے دن رات تو محنت تو کرتے ہیں، لیکن دنیا کی آفات نے، دنیا کی مصائب نے، خاندان کی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں نے اس قدر ان کو بوجھ تلے دبایا ہوا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں کہ جن کے اوپر عیالداروں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، ذریعہ آمدنی معاش کم ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کے مال کے اندر یہ اللہ نے حق رکھا ہوا ہے، اور یہ حق جو ہے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح البخاری کے اندر ایک اعرابی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، یہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تطوع، اگر تو اس سے زائد نمازیں پڑھ لے، نوافل کی پابندی کر لے، تو یاد رکھنا ان نوافل کی وجہ سے جو حدیث ولی ہیں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وما یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل، کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ وہ دن اور رات کے اندر فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنن کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا وما یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل حتی یتقربہ، یہاں تک کہ وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل اور سنن کی پابندی کے اوپر صحابی رسول نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی مرافقت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا اعنی علی کثرت السجود، تو میری معاونت کر، سجدے زیادہ کر کے، نوافل زیادہ کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک اشکال آ چکا ہے، یہ شیطانی وسواس آ چکے ہیں کہ فرائض کی پابندی کر لے، سنن چھوڑ بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں یہ انسان گناہگار ہوتا ہے، سنن کو بھی ادا کرنا چاہیے، اس کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب اور قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو آج ہم نے زکوٰۃ کے حوالہ سے میرے محترم بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کا اللہ نے قرآن کے اندر 82 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ان آیات کو ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبہ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے 2 معنی لغت میں استعمال ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 2 معنی لغت میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ جو قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کو حکم دے کے
خذ من اموالہم صدقۃ، میرے پیغمبر آپ ان کے اموال سے صدقات کو لیجئے، زکوٰۃ کو لیجئے۔ فرمایا اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اس کے ذریعے اللہ ان کے اموال کو پاک بھی کر دے گا، اس کے ذریعے اللہ ان کے مالوں کا تزکیہ کر کے جو اس میں کسی قسم کی علائش تھی، جو اس میں کسی قسم کی خباثت تھی، جو اس میں وہ فقراء اور مساکین کا حق تھا، وہ سارا اللہ ادا کر کے اس مال کو پاک کر دیں گے، جو انسان کے لیے ایسا نفع مند ہوگا، جو انسان کے لیے ایسا بابرکت ہوگا، جو انسان کے لیے ایک سکون اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ جب یہ مال پاک ہو جائے گا، یہ انسان کی نسلوں کو سنوارنے کے اندر، اس کے جسم کو ساری خباثتوں سے بچانے کے لیے، آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک حصار اور دیوار بن جائے گا۔ پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی دوسرا ہے النمو، یعنی زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور آج یہاں ایک مثال سمجھیں، اللہ ہم سب کو آفات سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، آپ نے معاشرے میں کوئی شوگر کا مریض دیکھا ہوگا کہ جس کو اللہ نہ کرے کوئی زخم لگ جائے، اور شوگر کے مریض کا زخم جو ہے وہ اتنی جلدی صحت یاب نہیں ہوتا، وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں شوگر کے مریض کہ ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاتھ یا بازو کاٹنا پڑے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے معاشرے میں یہ لوگ دیکھے۔ اب یہ ہاتھ کا یا بازو کا کاٹنا ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے، اور یہ انسان اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹتا ہے، کٹ جائے، دوسرا جسم تو پاک ہو جائے گا، دوسرا جسم تو صحت مند ہو جائے گا۔ حالانکہ ہاتھ کا کاٹنا یا پاؤں کا کاٹنا، کیا یہ انسان کے جسم کے اندر نقص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ نقص ہو جائے گا، یہ جسم میں کمی ہو جائے گی، لیکن وہ ڈاکٹر کی تجویز، وہ اس کی ہدایات، انسان اس کو سمجھتا ہے اور نفع کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جسم کا یہ تھوڑا سا حصہ کٹوا کے میں اپنا سارا جسم محفوظ کر لوں گا۔ یہ انسان دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کی ڈگریوں کے اوپر ایسا یقین کر لیتا ہے کہ اپنے عضو کو کٹانے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ کل مال جو دیا ہوا ہے، اس میں سے تو 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5 روپے دے دے، تیرا مال میں پاک بھی کر دوں گا، اس میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ یہ انسان جو ہے دنیا کے اندر اتنا، دنیا کے معاملات کے اندر اتنا زیرک اور دنا بن جاتا ہے، کیا اللہ کی باتوں کے اوپر، اس کے قرآن کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے؟ میرا رب کہتا ہے آسمان سے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی یہ آواز بلند کرتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ اللہ جو بندے یہ صبح کر رہے ہیں اور اپنے مال میں سے وہ فقراء، مساکین اور فی سبیل اللہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال کے اندر اضافہ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ اس میں آمین کہتا ہے، یا صبح اللہ کے، اور آمین کہنے والے فرشتے کی اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن ایک دوسرا فرشتہ بھی اترتا ہے، اللہ جو مال کو روکتا ہے، اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کو شمار کر کر کے رکھتا ہے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ کم نہ ہو جائے۔ اللہ جو مال کو روک رہا ہے، اللہ اس کے مال کے اندر ہلاکت و بربادی کو مسلط کر دے۔ یہ ہر صبح فرشتوں کی بد دعا اور دعا اترتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ مثالیں دے دے کے انسان کو سمجھا رہے ہیں، الذین ينفقون
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ انسان کو اللہ مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ انسان اس زمین کی طرف دیکھ کہ انسان اس کے اندر ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے اللہ 7 بالیاں نکالتا ہے، پھر 7 بالیوں کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ ایک دانے سے تمہیں 700 دانے عطا کرتا ہے۔ تو میرا رب جو ہے وہ تمہیں مال کے اندر اتنا اضافہ کر کے دے رہا ہے۔ کہیں اللہ قرآن کے اندر ایک قرض کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، حالانکہ اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ ملآن، اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ دونوں دائیں ہیں اور وہ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے ہر ایک قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہو، اور جو آج سے پہلے دنیا میں پیدا ہو کے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی دوبارہ آ جائیں، سب کے سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اللہ سے اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دے۔ ہر شخص کی آرزو مختلف ہوگی، خواہش مختلف ہوگی، چاہت و تمنا مختلف ہوگی، اور ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ میرا رب جو ہے ہر ایک کی خواہش کے مطابق اس کو عطا کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سمندر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ سوئی کو ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے، یا کوئی چڑیا اس کے کنارے بیٹھے چونچ کے اندر پانی بھرے، بتاؤ اس کے بعد سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی، کتنی کمی آئے گی؟ میرے رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ میرا رب تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر انسان تجھے، سورۃ بنی اسرائیل کو پڑھیے، اللہ کہتے ہیں انسان اگر تجھے دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، تیری فطرت میں یہ بات ہے اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو اپنے ہاتھ کو روک لے گا کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ تیری تو یہ صفت ہے، تو مال کو روک روک کے رکھنے والا، لیکن جو مال کو خرچ کرنے والے، ربی کائنات علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی آتے ہیں، بدو آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال دیتے ہیں۔ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا، بعض روایتوں میں ہے 100 سے زائد بکریاں تھیں۔ وہ بدو جو اسلام قبول کرتا ہے، ایک دیہاتی، آپ اس کو کہتے ہیں جا سارا لے جا، اور وہ اسلام قبول کر کے بکریوں کو ہانکتا ہوا اپنے قبیلے میں داخل ہوتا ہے، اور جا کے اتنی خوشی سے بلند آواز سے کہتا ہے میرے قبیلے کے لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ۔ وہ اس طرح مال خرچ کرتا ہے کہ اس کو ختم ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے، کہیں مال ختم نہ ہو جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی دنیا کے ساتھ یہ محبت تھی۔ صحیح البخاری کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم شام کا قریب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا اور ہم احد کی جانب نکل گئے، اور آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور کہا اے ابو ذر، میرا دل کہتا ہے، بعض دفعہ مجھے خیال آتا ہے کہ اس احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ مجھے سونا عطا کر دے، خزانے عطا کر دے، تو یہ اب وقت جو ہے شام ہونے میں کتنی دیر ہے، تھوڑی دیر باقی ہے، تو شام ہونے سے پہلے پہلے میں سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صرف اتنا مال بچا کے رکھوں، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی اپنی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے
کہ دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیثیت بیان کی ہے، تو زکوٰۃ دینے سے دوسرا مفہوم میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا، اللہ مال کو پاک بھی کرتا ہے اور مال کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کن اموال کے اندر ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ مختلف اموال کے اندر، اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کرنے والا ہے، فصل بونے والا ہے، تو وہ یاد رکھے قرآن میں سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا جس دن تم نے اپنی فصل کو کاٹنا ہے اس دن تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب فصلوں کے اندر زمین کی کیفیات کے اندر دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں انسان صرف بیج بو دیتا ہے، اس کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ تالاب یا کنویں کے ذریعے یا محنت کر کے اس کو پانی نہیں پہ دینا پڑتا، بلکہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان کی فصلیں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے عرف کے اندر ان کو بارانی زمینیں کہتے ہیں۔ اور یہاں اگر کسی شخص کی پیداوار جو ہے وہ کم از کم 19 من ہو، کتنی؟ 19 من ہو، تو اس 19 من کے اوپر اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور ہر 10 من کے حساب سے اس نے 1 من دینا ہے۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، عشر کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں حصے کو۔ اور جو زمینیں جہاں انسان محنت کر کے ان کو پانی پلاتا ہے، محنت کر کے وہاں خود پانی لگاتا ہے، سارے اخراجات اٹھاتا ہے، وہاں نصف عشر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی پیداوار 19 من یا اس سے زائد ہے، پھر اس حساب سے وہ اندھا حساب کرے گا، ہر 10 من کے اوپر 20 کلو وہ عشر دے گا۔ یہ ہے زمینی پیداوار کے اندر۔ دوسرے ہے جانوروں کے اندر زکوٰۃ۔ جانوروں کے اندر اونٹ ہے، بکریے ہیں یا گائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ جانور کثرت سے ہوا کرتے تھے، اور آپ نے 5 اونٹ ہو کم از کم، کتنے؟ 5 اونٹ ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر 5 اونٹ کے اوپر 1 بکری، پھر یہ 5 سے 25 تک یہاں بکریاں ہوں گی، پھر اس کے آگے جب 25 سے لے کے 35 تک تو وہاں 1 بنت لبون ہوگا، یہ ایک چھوٹا جو 2 سال کا اونٹنی کا بچہ ہوگا، یعنی اونٹنی 2 سال کا بچہ۔ پھر اسی طرح 35 سے 45 تک وہاں انسان جو ہے وہ بنت مخاض دے گا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی زکوٰۃ بھی بیان کر دی۔ پھر انسان کے پاس اگر بکریاں ہیں تو ان کے اندر بھی کہ جب انسان کے پاس 40 بکریاں ہو جائیں، کم از کم 40 بکریاں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور 40 سے لے کے 100 تک 1 بکری ہوگی۔ پھر جو ہی آگے بڑھتی جائے گی وہ بکریوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ پھر اسی طرح تیسرا جو مال ہوتا ہے انسان کے پاس وہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے، کرنسی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ انسان کے پاس جائیداد کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو انسان یہاں یاد رکھ لے، جو نبی کائنات علیہ السلام کے دور کے اندر ایک کرنسی چلتی تھی، وہاں جو لین دین کیا جاتا تھا اس وقت تھا درہم اور دینار۔ درہم اور دینار، درہم ہوتا تھا چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا، اور ان دونوں کے اندر جو قیمت ہوتی تھی، ایک طرف 20 دینار ہو اور دوسری طرف 200 درہم ہو، تو ان کی قیمت برابر ہوتی تھی، یعنی 1 دینار جو ہے وہ 5 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ 20 5 200 ہوتا ہے نا، اتنے ہوتے ہیں نا، تو ایک جو درہم تھا، 1 دینار وہ 5 درہم کے برابر ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس 40 درہم سے اوپر ہو جائے، یعنی 200 درہم تک، 200 درہم کے اوپر آپ نے جو 5 درہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی 200 کے اوپر تو 100 کے اوپر 2.5 ہوئے نا، نہیں 200 کے اوپر 2.5%۔ تو پھر اسی طرح جب آپ کے پاس دینار ہے، سونے کی مد میں ہے، تو اگر آپ کے پاس 20 دینار ہے اس کے اوپر نصف دینار دینا ہے، یہ کرنسی کے اعتبار سے۔ اور آج کے دور میں ہمارے ہاں یہاں پیسہ چلتا ہے، تو یہاں ہم کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ میرے بھائیو یہاں ایک بات ہی یاد رکھیے، اسلام جو ہے وہ قانون ہے، اسلام جزیات کو بیان نہیں کرتا، کیسے ایسے ہر چیز کا نام ذکر کرے، نہیں، اسلام ایک قانون بیان کرتا ہے،
پھر اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں سب کو اس کے تحت رکھتے جاؤ۔ اور آج ہم آج کے دور میں چاندی کا حساب لگائیں گے، اگر کسی شخص کے پاس اب 200 درہم ان کا وزن کیا جائے تو یہ تقریباً 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہو، اتنی رقم ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ سکتی ہو، یعنی اس اعتبار سے وہ کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ مختلف اعتبار سے حساب کر کے، کیونکہ ان کے حالات وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہاں زکوٰۃ دینے سے یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اگر آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ سال کے اندر ایک دن مقرر کر لیں، یعنی اپنے پورے سال کی جتنی بھی آمدن ہے، جتنا بھی نفع ہے، اس کو وہ آپ مکمل طور پہ اپنے ریکارڈ میں رکھتے جائیں، اس کو گنتے اور شمار کرتے جائیں۔ جب وہ نصاب وہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، پھر اس پر 1 سال پورا ہو جائے، پھر 1 سال کے بعد آپ نے اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیتے جانا ہے۔ یہ مختصر سے ہے، لیکن اس کے ساتھ جو زیورات ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، زیورات کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اکثر علماء اور راجح موقف یہی ہے کہ زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اور زیورات کے اندر زکوٰۃ وہ مالیت کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی۔ زیورات کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ مالیت کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ سونے کے نصاب کے اعتبار سے دی جائے گی۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ زیور ایک شخص کے پاس 4 تولے ہیں، اب 4 تولے کی قیمت اگر دیکھی جائے تو وہ تو 52 تولے چاندی سے کہیں اوپر چلی جاتی ہے نا، تو نصاب تو بن گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی نہیں۔ اب چونکہ وہ زیور ہے، زیور کا جو نصاب ہے، سونے کا جو نصاب ہے، وہ کم از کم 7.5 تولے یا 7.25 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر آپ نے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وگرنہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ دونوں فرق یاد رکھیے گا۔ پھر تیسری چیز زکوٰۃ دینی کن کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مصارف سورۃ توبہ میں بیان کیے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ کتنے مصارف ہیں؟ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فقیر۔ اب فقراء کون ہوتے ہیں؟ فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سرے سے طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مال کو کما سکیں، فقیر وہ لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مساکین۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر خاندان کی، گھر والوں کی، معاش کی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اتنی آمدن نہیں ہے جتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ گھر کے اندر اس کی بیوی بیمار ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، یا کوئی اس کو ایسا حادثہ پہنچ گیا کہ وہ اس کے اوپر تاوان اور چٹی پڑ گئی، ایسے لوگوں کو معاشرے میں تلاش کر کر کے ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرے مسکین ہیں۔ تیسرے ہیں وہ والمؤلفۃ قلوب والعاملین علیہا، تیسرے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، یعنی جو عاملین ہیں، یعنی جو اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا، یہ تیسرے ہیں۔ چوتھے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں نیا نیا اور ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے اسلام کے لیے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ چوتھے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا، اور 5ویں قسم ہے کہ جن کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، یعنی وہ کاروبار کرتے تھے، ان کے کاروبار میں اتنا لاس ہو گیا کہ وہ بیچارہ مقروض ہو گیا ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر اس کی دکان ہے، دکان کو آگ لگ گئی، جل کے راکھ ہو گئی، اب اس کے اوپر تاوان اور چٹی پڑ گئی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کھیت کھلیان تھے، آندھی اور طوفان ایسا آیا، اس کی گاڑیاں تھی، حادثوں کا شکار ہوا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اور فی سبیل اللہ سے مراد یہاں یاد رکھیے گا جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں،
ان کی بھی ساری معاشی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ مساجد، یہ مدارس، ان کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ دین کا سب سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابن سبیل جو مسافر ہیں، مجاہد ہیں، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ لوگوں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے گا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال جو ہے اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا، آگ کی صورت میں، سانپ کی صورت میں، اور اسی طرح اونٹ کی صورت میں، جو اللہ نے مال دیا ہوا تھا اسی کی مثل اس پر مسلط ہو جائے گا۔ اور محشر کے میدان کے اندر حساب کے وقت اس کے اوپر وہ ذلت، عذاب اور تباہی کا سبب بنے گا، اور وہ مال بول بول کے کہہ رہا ہوگا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ انسان اس سے بھاگ رہا ہوگا، یہ مال اس کے اوپر قریب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو اس میں ہمیں فقراء، مساکین کا حق نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ اس مال کو ہمارے لیے نفع مند بھی بنائے گا، فقیرگی کا بھی سبب بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اموال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔